کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ ناظرین آداب، پوئٹری اسٹوڈیو کی خاص پیشکش شاعر اور اس کی شاعری، جس میں ہم اپنے پسندیدہ اور محبوب شعراء کی زندگی، حالات زندگی اور منتخب اشعار پیش کرتے ہیں۔ آج کی اس کڑی میں ہم بات کریں گے اس عظیم شاعر کی جس کا تعارف خود اس کا شعر کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اور ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے۔ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے۔ وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اردو کے عظیم شاعر، اردو کے پسندیدہ اور محبوب شاعر، اردو کی آن بان اور شان مرزا اسد اللہ خان غالب کی۔ بقول رشید احمد صدیقی کہ مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ سلطنت مغلیہ نے ہندوستان کو کیا دیا تو میں بے تکلف یہ 3 نام لوں گا: غالب، اردو اور تاج محل۔ یقیناً غالب ایک عہد کا نام ہے، غالب ایک فلسفے کا نام ہے، غالب ہندوستانی تہذیب و ثقافت، کمپوزٹ کلچر اینڈ سویلائزیشن کے روشن مینار کا نام ہے۔ غالب کا تعارف یہ ہے کہ مرزا نوشاہ اسد اللہ خان غالب آپ کا پورا نام، 27 دسمبر 1797 عیسوی کو آگرے میں پیدا ہوئے۔ غالب نے جس مشکل ترین دور میں زندگی کے دن گزارے ہیں، جس میں ایک طرف ہندوستان کی عظیم سلطنت کا خاتمہ ہو رہا تھا تو دوسری طرف انگریز قوم کو ملک کے اقتدار پر چھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ غالب بچپن میں ہی یتیم ہو گئے۔ پرورش چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی۔ 8 سال کی عمر میں ہی چچا بھی فوت ہو گئے۔ ابھی 13 سال کی ہی ہوئے تھے کہ 1810 عیسوی میں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ امراؤ بیگم سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد وطن آگرے کو خیر باد کہہ کر دہلی آ گئے۔ شادی کے بعد جب گھر کے اخراجات بڑھ گئے تو مالی مشکلات کا سامنا بھی غالب کو کرنا پڑا۔ 1850 عیسوی میں بہادر شاہ ظفر کے دربار میں آ گئے۔ انہوں نے خاندان تیموری کی تاریخ لکھنے پر 50 روپے ماہانہ آپ کا وظیفہ مقرر کیا۔ غدر 1857 عیسوی کے بعد سرکاری پینشن بھی بند ہو گئی۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ اور مالی دشواریوں نے رامپور، بنارس اور کلکتے کا سفر بھی کرایا، لیکن زندگی کا یہ مسافر 15 فروری 1869 کو انتقال فرما گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں غالب کی شاعری پر، کیونکہ بقول شخص کہ نوجوانوں کے لیے یا اس عہد کی انجیل کہا جاتا ہے غالب اور دیوان غالب کو۔ تو غالب کی شاعری یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ غالب کا یہ شعر اتنا مشہور ہے کہ عام آدمی بھی اسے گنگناتا رہتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ غالب نے اس شعر میں انسان کے جذبے اور اس کے احساس زندگی کو چھوا ہے۔ غالب کی شاعری کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ غالب شاعروں کی بھیڑ میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ غالب عام انسان کی زندگی اور اس کے مسائل سے آگاہ ہو کر زندگی جینے کا حوصلہ دیتے ہیں، اور یہی چیز غالب کو بڑا شاعر بناتی ہے۔ غالب کو اس بات کا ناز بھی تھا۔ ہمارے فخر کے غالب بیان بھی کرتے ہیں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ غالب نے ہمیں اپنی سوسائٹی، اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے لوگوں کو غالب نے جینے کا سلیقہ بھی اپنی شاعری کے ذریعے سے دیا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔
اسی طرح غالب نے ہمیشہ احترام انسانیت سکھایا ہے، احترام آدمیت سکھایا ہے، ہیومینٹی کا میسج دیا ہے غالب نے اپنی شاعری میں۔ آج کے 100 برس پہلے غالب نے کہا کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یعنی ہم اپنے سماج اور سوسائٹی میں آدمی تو ہمیں مل جاتے ہیں لیکن انسان نہیں ملتا، انسانیت نہیں ملتی، انسانیت دوستی نہیں ملتی۔ غالب کے زمانے میں بھی اس کی کمی تھی اور آج بھی اس کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ جب غالب کی جو اپنی نجی زندگی ہے وہ بھی بڑی تلخیوں، بڑی کڑواہٹوں اور محرومیوں کی زنجیر ہے۔ بچپن میں ہی آپ کے والد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ کے چچا نے آپ کی پرورش کی، پھر ان کی شفقت سے محرومی ہو گئی، 13 سال میں ہی آپ کی شادی ہو گئی اور قرضوں کا بوجھ، اور لوگوں نے غالب کو اتنے زخم دیے کہ کچھ درد کے اشعار غالب کی زبان سے یوں نکلے کہ پانی سے سگ گزید ڈرے جس طرح اسد، پانی سے سگ گزید ڈرے جس طرح اسد، ڈرتا ہوں آئینے سے کہ مردم گزیدہ ہوں۔ یعنی غالب کو کتنے زخم لگے ہوں گے، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی غالب کو کہ غالب کی زبان سے یہ شعر نکلا کہ جس طرح ایک کتا کسی شخص کو کاٹ لے تو وہ پانی سے ڈرتا ہے، اسی طرح غالب یہ کہتے ہیں کہ میں انسانوں سے ڈرتا ہوں اس لیے کہ انسانوں نے مجھے کاٹا ہے، انسانوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں غالب کے ہاں زندگی سے مایوسی نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے اور قدم قدم پر ان کے ہاں احساس ہوتا ہے کہ زندگی خوشی کے ساتھ گزرے یا غموں کے سائے میں، لیکن وہ زندگی کو ایک اپارچونٹی مانتے ہیں اور ہمیشہ خوش رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نوحہ غم ہی سہی نغمہ شادی نہ سہی۔ اور غالب کی شاعری کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ غالب کتنی بھی مشکلات میں ہو، مصائب میں ہو، پریشانیوں میں ہو، وہ مذاق کا پہلو، طنز و ظرافت کا پہلو وہ اور اس کا دامن وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ غالب کی شاعری میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کے ہاں تشکیک یعنی شک کا ایک دامن، شک بھی پایا جاتا ہے، یعنی شک کے ساتھ شک ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، ایسے عہد میں وہ جی رہے تھے کہ ایک طرف ہندوستانی تہذیب اور ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب اور ہندوستان کی وہ قدیم تہذیب رخصت ہو رہی تھی، نئی تہذیب، یورپین تہذیب، مغربی تہذیب آ رہی تھی۔ اس دوران غالب شک کے پہلو میں شاید شک کا غلبہ کچھ اس قدر تھا کہ غالب کی زبان سے نکلا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ غالب اس کے علاوہ وہ ایک پیچیدہ زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ سادہ زبان اور تراکیب میں بھی شاعری کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ غالب نے صرف مشکل الفاظ میں یا مشکل شاعری کی ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ غالب نے بہت ہی سادہ الفاظ میں بھی سادگی کے ساتھ غالب کے حسن کو، یہ شعر ان کا دیکھیں کہ وہ اس کو بیان کرتی ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ غالب ان تمام محرومیوں اور بے سر و سامانیوں کے باوجود وہ اپنے نزدیک حسن اور عشق اور اپنے محبوب کا وہ ایک خوبصورت معیار رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں محبوب کا ایک اسٹینڈرڈ ہے۔ غالب کو اپنا محبوب کچھ اس قدر چاہیے تھا کہ لمبا قد، لمبی زلفیں، چنچل و شوخ، سادہ و حسن کا مجسمہ، شان محبوبی کا مالک، یعنی جس طرح ایک محبوب اپنے لیے پسند کرتا ہے، لمبی لمبی پلکوں والا، چاند سے چہرے والا، ستارہ آنکھوں والا محبوب غالب کو پسند ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ اس نزاکت کا برا ہو وہ بھلے ہیں تو کیا، اس نزاکت کا برا ہو وہ بھلے ہیں تو کیا، ہاتھ آئیں تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے۔ بہرحال غالب کی شاعری کے بارے میں
عبادت بریلوی لکھتے ہیں کہ اردو میں بھرپور اور رنگا رنگ شخصیت جو ہے وہ شخصیت غالب کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ غالب نے اپنی زندگی میں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ کلکتے، رامپور اور بنارس کا سفر کیا، تو ہندوستان کی کمپوزٹ کلچر اینڈ سویلائزیشن کو غالب نے، یا آپ کہہ لیں کہ کاشی بنارس کے اس خوبصورت حسن کو مرزا اسد اللہ خان غالب نے، جسے مثنوی چراغ دیر کہا جاتا ہے، 108 شعروں پر مشتمل چراغ دیر مثنوی لکھی۔ اس کا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ غالب جب کلکتے کے سفر پر روانہ ہوئے تو الہ آباد ہوتے ہوئے جب بنارس پہنچے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کا جسم بخار سے تپنے لگا۔ تکان کے عالم میں غالب بنارس پہنچے۔ بنارس اس وقت ہر طرح کے حسن سے چھلک رہا تھا۔ غالب کو یہ فضا سازگار آئی اور شاید گنگا کے ساحل کی ہوا جمنا کے ساحل کی ہوا سے زیادہ سازگار ثابت ہوئی۔ طبیعت درست ہو گئی، لیکن غالب کا دل بنارس میں لگ گیا۔ بنارس کے گھاٹ، مندر کے گھنٹیوں سے اٹھنے والی آواز نے غالب کو اپنی زنجیروں میں جکڑ لیا اور وہ کچھ مہینے اس سے آزاد نہ ہو سکے، اور جب غالب کا قلم بنارس کی تعریف میں چل پڑا تو 108 شعروں پر مشتمل چراغ دیر مثنوی تیار کی۔ اب غالب کے بارے میں، غالب کی شاعری کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ جتنا بھی کہا جائے غالب کی شاعری میں کم ہے۔ آج کی اس پیشکش میں، آج کے اس خصوصی پیشکش کے لیے میں اختتام غالب کی خوبصورت غزل کے 4 شعروں پر میں آج کی اس گفتگو کا اختتام کروں گا کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، جو مجھے پسند ہے اور امید ہے کہ اسے آپ بھی پسند کریں گے، کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، اور تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، اور ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا، ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا، اور یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباد خار ہوتا، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباد خار ہوتا، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباد خار۔ تو اگر ہماری شاعری، ہمارے افسانے آپ کو پسند آتے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔